السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور پہ خواتین، وہ بہت زیادہ وظائف کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور بہت زیادہ وظائف کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو ایک بیہیویئر ہے یا یہ جو ایک ان کی عادت ہے، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی ہیں کہ جو کہ شاید اسلام میں شاید اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن وہ کچھ ہماری اپنی ہی کچھ پیدا کردہ سی باتیں ہیں۔ ان میں یہ جو ایک چیز ہے کہ وظائف کرنا اور ایک خاص مقصد کے لیے خاص طریقے سے جو ہے وہ کچھ پڑھنا، تو یہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کلچر کا زیادہ حصہ ہے، کیونکہ میں نے تو اور بھی مسلمز دیکھے ہیں اور یعنی باقی جو ملک ہیں اسلامی، میں نے تو کہیں پہ بھی جو ہے نا وظائف وغیرہ ہوتے نہیں دیکھے، اور نہ ہی اتنا زیادہ لوگوں کو وظائف کے پیچھے پاگل دیکھا ہے جتنا کہ ہماری جو قوم ہے، خاص طور پہ ہم جو پاکستانی ہیں، وہ جتنا وہ پاگل ہوئے رہتے ہیں۔ اچھا، جو انڈین جو مسلمز ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ کے وہ بھی جو ہے نا وہ وظائف کے لیے جو ہے نا اب وہ ذرا یعنی اس چیز کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ان میں بھی پھر بھی آپ دیکھتے ہو کہ اتنا زیادہ ان میں بھی یہ چیز نا بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں کر رہی ہے کہ بھی ہر وقت اس چیز کا وظیفہ یہ پڑھیں، اس چیز کا وظیفہ وہ پڑھیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا ہر وقت یہ جو ہے نا اس کی یعنی آپ ویڈیوز دیکھو یوٹیوب پہ اور لوگوں کی باتیں سنو تو بھی یہی ہوتا ہے کہ جی وظائف ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں، چلیں، اللہ کو یاد کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ تو اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ برے کام کرو یا کوئی الٹی سیدھی باتیں کرو، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ چلیں ایک آپ تسبیح کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ لیکن اس کا نا تھوڑا سا ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ نفسیات سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو تھوڑا سا میں نا آپ کو بتانا چاہتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ وظیفے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دھیان نہیں دیتے کہ ان کو ایک دم سے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو نا اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ جو ہوتا ہے نا، اصل میں اس بندے کو کیا مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وظیفہ تب پڑھا جاتا ہے، ظاہر ہے جو خوشحال یا خوشگوار لوگ ہیں تو وہ تو کبھی بھی مجھے کوئی وظیفہ پڑھتے نظر نہیں آتے۔ تو اکثر ظاہر ہے کہ پریشان حال جب آپ لوگ ہیں اور کوئی جیسے آپ کا کوئی کام اٹک رہا ہے اور آپ اس کو اپنی مرضی سے سر انجام دینا چاہتے ہو، یعنی ایک ہے نا کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے آپ کے لیے، اور ایک ہے آپ کی مرضی۔ تو جب آپ اپنی مرضی اللہ پہ تھوپنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ بھئی آپ وظیفوں کے پیچھے پڑتے ہو کہ یہ اس طرح سے۔ دیکھیں، ایک تو زندگی کا جو ایک نظام ہے، اللہ نے ظاہر ہے اللہ کی یہ دنیا ہے، اللہ نے یہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ نے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہر چیز پلان کی ہوئی ہے۔ تو وہ کبھی کبھی ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا ہم جیسے سوچیں کہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جو چیز زندگی ہمیں دے رہی ہوتی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم وظائف اور ان چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، پیر مرشد اس طرح کے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمیں ان مسائل سے نکالے اور ہمیں یا کوئی حل بتائے۔ اچھا، اس میں ایک جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پرابلم سالونگ سکلز ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ ایسے طریقوں کی طرف پڑھتے ہو، تو میں نے تو دیکھا ہے، میں تو ظاہر بہت انٹیلیجنٹ لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تو جن کے بہت اچھے برین ہوتے ہیں اور ان کی جو پرابلم سالونگ ہوتی ہے زبردست ہوتی ہے، تو وہ یعنی ٹھیک ہے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو مسئلے ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ پاگل نہیں ہو رہے ہوتے کہ اچھا جی میں نے یہ وظیفہ مجھے بتا دیں یا میں کتنی ٹائمز پڑھوں یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ایک چیز سچویشن آئی ہے، اس کو آپ اپنے دماغ سے حل کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو بھی جو ہے نا مسئلے بعض اوقات حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لمبی لمبی سی تسبیحاں اور لمبے لمبے سے نوافل اور یہ سارا کرنے اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو چلیں، برا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی مجھے ذہنی مسئلہ تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اینکشس ہوتے ہیں، انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا وہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ
جو ان کی ریئلٹی ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے اب کچھ بھی ہے، جیسے اب باہر کی دنیا میں بہت ہی، جیسے کوئی کسی کا جیسے ہسبینڈ ہو تو وہ اس کو چیٹ کر رہا ہو، اب اس عورت کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے نا، اس کو کیسے اب واپس لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھئی وہ وظیفے کا کوئی سہارا لیتی ہے کہ اچھا جی میں وظیفہ کروں یا کہ میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی گائیڈنس بھی نہیں ہوتی کہ اچھا بھی اب آپ کو ایسی سچویشن کو کیسے حل کرنا چاہیے، تو پھر ایک جو راستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ سے پوچھ لیں کہ بھئی اللہ ہم کیا کریں، یا اللہ یہ ہمارا کام سیدھا کر دیں، یا یہ ہے کہ جو میرا میاں ہے اس کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس عورت کو اور کوئی پرابلم سالونگ نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیسے سالو کرے، تو وہ وظیفہ کرنے چلی گئی، یا وہ بہت اینکشس فیل کر رہی تھی، انزائٹی ہو رہی تھی، اس کو آگے جو ہے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جیسے اب ان کو پتہ ہے کہ ایگزام میں کیا کر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب اللہ پلیز ہمیں فیل نہ کریں، یا اس طرح سے وہ پھر وظیفہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلیں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں اینکشس تو نہیں ہو رہے، آپ کہیں جو ہے نا وہ حقیقت سے آنکھیں تو نہیں چرا رہے، اور یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اور طرح کے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو بائی پولر کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ جی ایک دم سے جب وہ پھر نا وظیفے کرتے کرتے جب تک تو وہ مسئلے پہ بیٹھے سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر دائرہ اصل میں تو اس کا مسئلہ ذہنی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ جب ایک دم سے ڈنڈا اٹھا کے سب کو مارنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر سارے کہتے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، شاید وظیفہ کوئی الٹا ہو گیا۔ تو بیسیکلی اس کا جو میرا خیال ہے کہ جو اس کو ذہنی مسئلہ تھا وہ دبا ہوا تھا، تو اس کو جب وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ اور جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہو بھئی جو ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اوہو اس کو کیا ہو گیا، یا اوہو اس نے بہت زیادہ پڑھائی کر لی ہے تو وہ جو ہے پھر اب اس کو عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا اس نے سب کو جو ہے وہ ڈنڈے مار دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ہر ایک چیز، یعنی ایک چیز کا پہلو ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اور بعض اوقات اس کا ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا وہ ہر حال میں وہ والا پہلو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے جیسے اولاد ہے، جیسے ہمارے بہنیں ہوتی ہیں، گھر میں بہویں ہوتی ہیں، تو جو بھی شخص جو ہے نا اگر کسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسئلے پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کی بات کریں، اس سے پوچھیں کہ اسے کیا ہوا ہے، کہ کیا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو دیکھیں اکثر دیکھا ہے کہ جو خاص طور پہ پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سی آنٹیاں ایسے تسبیح کرتی رہتی تھیں نا، تو آپ پہلے تو ان سے متاثر ہوتے تھے کہ بھئی اچھا بھی اتنی زیادہ تسبیح کر رہی ہیں، اور اس طرح سے جب ان کو موقع ملتا ہے، لیکن پھر ان کی جو گفتگو آپ دیکھتے تھے تو بالکل وہ سطحی قسم کی ہوتی ہے، اور بالکل جہاں پہ وہ یعنی غیر اسلامی باتیں کرنی ہو وہاں پہ وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ برائی کرنی ہو وہاں پہ وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو دس مینس کہ ان کا جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق کے لیے وہ تسبیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ بس ایسے ہی شاید دکھاوا ہوتا ہے، یا بس ویسے ہی بس میں نے یہ اتنی دفعہ جو ہے نا یہ والی جو چیز ہے وہ پڑھنی ہے، بس وہ ان کا شاید یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کو ڈھونڈنے والے تو مجھے بہت کم ہی آج تک نظر آئے ہیں، زیادہ تر جو نظر آتا ہے وہ بس دکھاوا ہوتا ہے، یا پھر بس یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے لوگ جو ہے وہ اللہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور اللہ کی جو دین ہوتی ہے اس پہ صبر شکر نہیں کرتے، بس میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ بس یہی بیچارے جو مینٹل النیسز کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے کو ڈھونڈنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے میں نے تو آج تک نہیں دیکھے لوگ۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی، تو تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔